الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے وہ سب کے سب قابل تعظیم ہے، عزت کے قابل ہے۔ ان کا احترام کرنا، ادب سے ان کا نام لینا، یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے جیسا ہے۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، اس کا مزاج اعتدال والا ہے۔ ہمیشہ مذہب اسلام نے تشدد سے روکا ہے، کسی بھی چیز میں کٹر پنتھی دکھانا، اس کو کہتے ہیں تشدد۔ تو اسلام کا مزاج معتدل ہے، اعتدال والا ہے، یعنی نہ زیادہ لچکدار ہے نہ زیادہ تشدد ہے، بلکہ درمیانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے، ہم اور آپ تمام نبیوں کی عزت کرتے ہیں، تمام نبیوں کا ادب سے احترام سے نام لیتے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، یا اللہ کے دیگر نبی ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آئے۔ کسی ایک نبی کی شان میں بھی اگر کوئی آدمی گستاخی کرتا ہے تو اس کے ایمان میں شک ہے۔ ہم جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہیں۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اتباع قرآن کریم کا کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے اللہ نے سب ہمارے لیے قابل عزت ہے، لائق تعظیم و تکریم ہے۔ کسی نبی کی شان میں اگر ہم ادنا سے بھی گستاخی کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان تمام نبیوں نے دنیا میں آ کر دنیا والوں کو، اپنی قوم کو سیدھا راستہ بتایا۔ تمام نبی دنیا میں رحمت بن کر کے آئے دنیا والوں کے لیے۔ نبی آتے تھے، لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے تھے، غلط اور باطل راستے سے روکتے تھے۔ نبیوں کا کام کیا ہوتا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا، ہزاروں معبودوں کے سامنے اپنی اس مقدس پیشانی کو مت جھکاؤ، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، شراب مت پیو، کسی کو دھوکہ مت دو، چوری مت کرو، زنا مت کرو۔ تو جتنے بھی نبی آئے وہ سب دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے، دنیا میں امن کا، شانتی کا پیغام لے کر کے آئے، دنیا والوں کو محبت کا پیغام دیا۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ صرف عرب والوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔
چاہے وہ جانوروں کا جہان ہو، نباتات کا جہان ہو، حیوانات کا جہان ہو، انسانوں کا جہان ہو، فرشتوں کا جہان ہو، جنات کا جہان ہو، جتنے بھی جہان ہو سکتے ہیں کائنات کے اندر، ان تمام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا کی کیا حالت تھی؟ اس سے پہلے انسانوں کے ساتھ انسانوں کا کیسا رویہ تھا؟ اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک کیا کرتا تھا محمد رسول اللہ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے۔ عورتوں کے ساتھ جانوروں سے برا سلوک کیا جاتا تھا، یتیموں اور بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں تھا، مظلوموں اور مزدوروں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مالدار لوگ کمزور لوگوں سے کام کراتے تھے، مزدوری کراتے تھے، ان کی مزدوری نہیں دیتے تھے۔ جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جس بچے کا باپ مر گیا اس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی ان کی کفالت اور پرورش کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے یتیموں کو، بیواؤں کو سہارا دیا، آپ نے مظلوموں کو ان کا حق دلوایا، مزدوروں کو ان کی مزدوری دلوائی، اور فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے مزدور مزدوری پر رکھا، کام کرایا، اس کی مزدوری نہیں دی، میں اس کے خلاف قیامت کے دن مدعی بنوں گا۔ اللہ کے دربار میں اس کے خلاف میں کھڑا ہوں گا کہ اس آدمی نے فلاں شخص کو مزدوری پر رکھا، اس سے کام کرایا، لیکن اس کی مزدوری نہیں دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو، مظلوموں کو، بے سہاروں کو ان کا حق دلوایا، مجرموں کو سزا دلوائی، مظلوموں کو انصاف دلایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے آپ رحمت بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک، آپ کی مبارک تعلیمات ساری دنیا والوں کے لیے امن و شانتی کا پیغام ہے، ساری انسانیت کے لیے محبت کا پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کریں گے، آپ کی زندگی کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ نے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ غیروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا والے کہتے تھے کہ محبت اور جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا، محبت اور جنگ میں کوئی اصول نہیں ہوتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے بتایا کہ محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں اور جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی قیدیوں کے ساتھ، جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہیں، ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، لیکن جب وہ بھی قیدی بنا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں لائے جاتے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، آج ساری دنیا کے سامنے موجود ہے، تاریخ کے صفحات لکھے ہوئے ہیں کہ اپنوں جیسا سلوک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دشمنوں کے ساتھ کیا جو قید کر کے آپ کے دربار میں لائے گئے۔ دنیا کہتی تھی محبت کا کوئی اصول نہیں، جنگ کا کوئی اصول نہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو بتایا کہ محبت میں بھی اصول ہیں اور جنگ میں بھی اصول ہیں۔ دشمن ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ انسان ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، ہمارے خلاف ہتھیار باندھ کر کھڑا ہے، لیکن جب وہ ہماری قید میں آ گیا تو اب ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت صرف مسلمانوں کے لیے، صرف اہل عرب کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لیے، کائنات میں بسنے والے ہر جاندار کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سراپا رحمت تھی۔ جانور آپ کے پاس شکایت لے کر کے آتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی طور پر ان کی زبان سمجھتے تھے. جانور شکایت کرنے آتے تھے, یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے, مجھ کو چارہ کم دیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے بھی حقوق بتائے کہ جس جانور کی جتنی طاقت ہو اتنا اس سے کام لو, جتنا اس سے کام لو اتنا اس کو چارہ بھی کھلاؤ. ایسا نہ ہو کہ کھانے کو کچھ نہ دے رہے ہو اور صبح سے شام تک اس سے کام لے رہے ہو. تو اللہ کے نبی نے جانوروں کے بھی حقوق بتلائے. انسانیت تو دور کی بات ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کو, ان کے بلوں کو جلانے سے بھی منع فرمایا بلا وجہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کے گھونسلے کو بلا وجہ اجاڑنے سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے زبان جانوروں کے بھی حقوق بتائے. تو انسانیت کے حقوق نہیں بتائے ہوں گے, لیکن آج کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں, جو ملک میں امن و شانتی کے دشمن ہیں, وہ اسلام کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کبھی اسلام کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہے, کبھی اسلام کے خلاف ایسے گیمز تیار کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کبھی مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے موجود تھے, اور اس زمانے سے لے کر آج تک ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے, اپنے آپ کو ان کا عاشق کہتے ہیں, ان سے محبت کرنے والا کہتے ہیں, ان کا دیوانہ کہتے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ ہم خود اپنی ذات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اتاریں. ہماری زندگی میں نبی کا کردار نظر آنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھایا وہ ہمارے اندر جھلکتا ہوا نظر آنا چاہیے. سب سے پہلی تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے, نبی کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہم صرف زبانی دعویٰ نہ کریں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم نبی کی محبت میں جان دے دیں گے, نبی کے خلاف جو لفظ بولے گا ہم اس کی گردن اتار دیں گے. یہ صرف زبانی دعویٰ ہے. مسلمانوں کے اندر نبی کی محبت موجود ہے, میں اس کی قدر کرتا ہوں, اور قدر کرنی بھی چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں چاہے وہ کتنا ہی گیا گزرا ہو, نبی کی محبت موجود ہے. چاہے وہ کبھی نماز نہ پڑھتا ہو, کبھی نبی کی سنت کے مطابق اس نے کوئی عمل زندگی میں نہ کیا ہو, لیکن جہاں نبی کی شان میں گستاخی کی بات آتی ہے, جہاں نبی کے ادب و احترام کے خلاف کوئی واقعہ پیش آتا ہے, تو ہر ایک مسلمان کا خون کھول اٹھتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سامنے والے کی جان یا تو لے لوں یا نبی کی محبت میں اپنی جان دے دوں, چاہے کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو. لیکن میرے عزیزوں, صرف یہ محبت کافی نہیں ہے. عملی طور پر ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے, ہم واقعی نبی کے عاشق ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں نبی سے محبت ہے, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم نبی کے چاہنے والے ہیں, نبی کے دیوانے ہیں, تو کیا کرنا ہوگا؟ نبی کی اتباع کرنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات بتائی ہیں, آپ نے جس طرح زندگی گزاری ہے, جو اخلاق سکھائے ہیں, اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. تب تم حقیقی معنی میں نبی کے عاشق ہوگے, صحیح معنی میں اللہ سے محبت کرنے والے کہلاؤگے. صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے. اچھی بات ہے ہمارے اندر نبی کا ادب و احترام ہے, ہم نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے, لیکن صرف اتنی محبت کافی نہیں ہے. یہ زبانی جمع خرچ ہے, زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلے گا. عملی طور پر ہمیں دنیا کو دکھانا ہوگا کہ واقعی ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. نبی کا کردار, نبی کا اخلاق, نبی کی زندگی, نبی کے اقوال و افعال ہمارے سر سے لے کر پیر تک جھلکتا ہوا نظر آئے, دنیا دیکھ کر کے پہچان جائے نبی سے محبت کرنے والا ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں, تو دیکھ کر کے دنیا سمجھ جائے کہ یہ نبی سے محبت کرنے والے, یہ محمد عربی کے غلام ہیں. تو پہلا کام تو یہ کرنا ہے. دوسرا کام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، آپ کی ازواج مطہرات کی شان میں کوئی بے ادبی کے الفاظ کہتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اور دنیا کے جو دیگر مسلمان ہیں، ساری دنیا میں یا مسلم حکمراں ہیں، مسلم لیڈران ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مطالبہ کرے حکومت سے اور مطالبہ کرے عالمی برادری سے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، ایسے قوانین بنائے جائیں کہ کوئی آدمی پھر کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف بکواس کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف کوئی بھی آدمی اگر بات کرتا ہے، کوئی کمنٹ کرتا ہے، کوئی تبصرہ کرتا ہے اور کوئی بکواس کرتا ہے تو اس کے خلاف ایسے سخت قانون بنائے جائیں ورلڈ پیمانے پر کہ پھر کوئی آدمی ایسی جرت نہ کر سکے۔ ایسے قوانین بنانے کا مطالبہ تمام مسلمانوں کو، مسلم لیڈران کو، مسلم حکمراں کو اور دنیا بھر کے مسلم ممالک کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ہمارا کوئی مسلمان اگر کسی دوسرے مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے یا کسی دوسرے مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ مطالبہ کرنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو عملی طور پر ہمیں دکھانا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، صرف زبان سے نہیں، نبی کی محبت کا دعویٰ کر لیں اور نبی کے نام کا نعرہ لگا لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ عملی طور پر ہمیں دکھانا ہوگا کہ ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، واقعی ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کی سنتوں پر جان دے دیں گے، صرف نبی کے نام پر نہیں، نبی کی سنتوں پر جان دے دیں گے، نبی کی ایک ایک سنت کو ہم زندہ کریں گے، نبی کے ایک ایک طریقے کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ تو عملی طور پر دکھانا ہے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ اور دوسرا کام یہ کہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی بکواس کرتا ہو نبی کی شان میں یا اسلام کی دوسری چیزوں کے خلاف یا کسی بھی مقدس شخصیات کے خلاف، کسی بھی مذہب کے ہو، تو ان کے خلاف سخت کارروائی کا، ان کے خلاف سخت قانون کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ فی الحال ملک کے اندر جو چل رہا ہے ہم سب کے سامنے اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مسلمانوں کے ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اپنے نبی سے رشتہ کتنا باقی ہے۔ مسلمانوں کے نبی کے خلاف، نبی کی ازواج مطہرات کے خلاف بولا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان کتنے سوئے ہوئے ہیں، کتنے جاگے ہوئے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے مسلمانوں کا اپنے نبی سے کتنا تعلق باقی ہے، کتنا رشتہ باقی ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بار بار اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر یہ کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے مسلمان کتنے سوئے ہوئے اور کتنے جاگے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ٹیمپریچر کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے بتایا کہ سب سے پہلے عملی طور پر نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، نبی کے کردار، نبی کے اخلاق کو اپنے اندر سمونا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا اسلام کی دوسری چیزوں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو ان ایسے لوگوں کے خلاف، ایسے مجرموں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے، تمام مسلم لیڈران کی، مسلم حکمراں کی، دنیا بھر کے مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ عالمی پیمانے پر یہ مطالبہ کرے کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں خوش ہو گئے کہ بی جے پی کی پروکتا کوئی خاتون ہے، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، بی جے پی نے اس کو پارٹی سے نکال دیا، مسلمان خوش ہو گئے اور بہت سارے مولانا لوگوں نے بیان دے دیا کہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، پارٹی کی کارروائی الگ ہے، قانونی کارروائی، حکومت کی کارروائی الگ چیز ہوتی ہے۔ پارٹی نے الگ کر دیا، اس کا کیا فرق پڑ گیا؟ آج اس نے ایک کارروائی کی ہے، کل کو کسی دوسری پارٹی میں جا کر کر سکتی ہے، آزاد رہ کر کر سکتی ہے۔ تو یہ کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا۔ صرف پارٹی سے الگ کر دینے سے یہ جرم ہلکا نہیں ہو جائے گا یا مجرم بند نہیں ہو جائیں گے، اس طرح کے جرائم پر روک نہیں لگے گی، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف حکومتی طور پر، قانونی طور پر، عالمی پیمانے پر سخت قانون بنائے جائیں، کارروائی کی جائے اور سخت سے سخت سزا دی جائے
چاہے وہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف بولتا ہو، اسلام کی مقدس شخصیات ہو یا دوسرے مذہب کی مقدس شخصیات ہو، ان کے خلاف بولتا ہو تو سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ مسلمان اگر مقدس شخصیات کے خلاف بولتا ہے اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کوئی غیر مسلم بولتا ہے اسلام اور مسلمانوں کی مقدس شخصیات کے خلاف، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے مذہب کا آدمی کسی دوسرے مذہب کی کتاب کے بارے میں، دوسرے مذہب کے بڑے آدمی کے بارے میں بولتا ہے، اس کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ مسئلے کا حل ہے، صرف پارٹی سے الگ کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اس پر خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے طور پر مطالبہ کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا ہر آدمی کے ہاتھ میں، ہر آدمی بیکار کی باتیں فارورڈ کرتا رہتا ہے، بیکار کے میسج شیئر کرتے رہتا ہے، تو کام کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ غیروں تک پہنچایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ نے جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، عورتوں کو کیا حقوق دلوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اسلام کی ایک خراب شکل لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری اور آپ کی اور تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی صحیح اور سچی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو سیرت النبی پڑھایا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سکھائی جائے، نبی کے اور صحابہ کے واقعات بتائے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جلسے کیے جائیں، کانفرنس کیے جائیں اور انعامی مقابلہ کرائے جائے، بچوں کے درمیان سوالات و جوابات کا پروگرام کرائے جائے، تاکہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو اور وہ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بتا سکے کہ ہمارا نبی کیسا ہے اور دنیا کو کیا بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بچہ کھڑے ہو کر بتا سکے کہ ہمارا اسلام کیسا ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے اور دنیا کے سامنے ان تعلیمات کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا بچہ دنیا کے سامنے بتا سکے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہے۔ تو صرف نعرہ لگا دینے سے ہم نبی کے عاشق ہیں اور نبی کی محبت میں جان دے دیں گے، جان لے لیں گے، اتنا کافی نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے، ہمیں عملی طور پر کام کرنا ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ اور اس قسم کے جو مجرم لوگ ہیں جو نبی کی شان میں اور اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں یا کسی بھی دوسرے مذہب کے خلاف، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ حکومتی سطح پر، عالمی سطح پر، ملکی سطح پر کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔